من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وقال الله عز وجل في مقام آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی، ہر قسم کی تحمید و توصیف اللہ رب العزت والجلال کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے ہم سب کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک بڑی عظیم نعمت جسے دل کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے۔ اور دلوں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر قسم کی خیر و بھلائی کا سرچشمہ دل ہے، اور یہی ایمان کی تصدیق اور یقین یہی سے ہے، اسی سے اس کا گہرا تعلق ہے، اور اسی طریقے سے ہر قسم کی بھلائی اور نیکی کا تعلق ہمارے دل سے جڑا ہوا ہے، اور دل ہی ہمارے لیے خیر کے ساتھ شر کا بھی منبع ہے۔ اسی لیے ہر قسم کے فساد کا، شہوات کا اور مختلف قسم کی قلبی بیماریوں کا ذریعہ بھی یہی چیز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہم مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ اپنے قلبی امور پر متنبہ رہنا چاہیے، اسے ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے کہ اس کے دل کا معاملہ کیسا ہے، کیا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے تھے، ان من فقہ الرجل، آدمی کی سب سے بڑی فقاہت یہ ہے، سب سے سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے دل کے اوپر بیدار ہو، اپنے دل کے معاملے میں
نگراں اور محافظ ہو۔ وَأَن يَعْلَمَ أَيْنَ يَأْتِي نَزْغَاتِ الشَّيْطَانِ، اور وہ اس بات کو بھی جانتا ہو کہ دلوں کو گناہوں کی طرف مائل کرنے والے جو شیطانی نزغات ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں، کن کمزوریوں کی بنا پر شیطان کے بہکاوے میں انسان آ رہا ہے۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہی بات بیان فرمائی، یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ اس دن انسان کے لیے اس کی مال و دولت، اس کی آل و اولاد نفع بخش نہیں ہوں گے سوائے اس آدمی کے جو قلب سلیم لے کر کے اللہ کے پاس آیا ہو۔ صاف ستھرا دل یعنی شرک و نفاق سے پاک دل، برائیوں اور معصیتوں سے پاک، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرنے والا دل، ایسا قلب لے کر کے انسان اللہ کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہی دل اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اسی بات کو اللہ نے دوسری جگہ بیان فرمایا، وَمَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین جو ہمارا رحمان ہے، رحیم و کریم رب ہے، جو شخص اس سے ڈرے، اس سے خوف کھائے اور اللہ کے پاس ایک ایسا دل لے کر آئے جو بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے، تو یہ ایک بندے مومن کے دل کی خصوصیات اور صفات ہیں جو ان آیات کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور اس کے بالمقابل اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اس میں اللہ نے یہودیوں کی مثال بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حادثے اور ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہین، دلائل، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر فرمائی اللہ رب العزت نے۔ یہ آیت کریمہ اس موقع کی ہے جب بنو اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا لیکن اس کے مقتول کا علم نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک شخص مقتول ہو گیا لیکن اس کے قاتل کا علم نہیں ہو پا رہا تھا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ اب یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے سے اس مقتول شخص کو مارو اور پھر وہ زندہ ہو کر کے بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور ایسا ہی ہوا بنو اسرائیل کا پورا مجمع، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم ترین نشانی جس کا مقصد یہ ہے کہ حق و انصاف بھی واضح ہو جائے اور لوگوں کو یقین بھی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقتول شخص کو زندہ کیا اور اس نے بتایا کہ جو ہے میرے چچا زاد بھائیوں نے مجھے قتل کیا ہے، ان کے نام بتائے۔ لیکن اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی بنو اسرائیل کے لوگ یہ حق و انصاف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، انہوں نے انحراف کا راستہ اختیار کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ ذکر فرمائی ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل سخت ہو گئے، اور ایسے سخت ہوئے کہ پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ پتھروں میں بھی بڑی خصوصیات ہوتی ہے جو اللہ نے آگے آیت کے اندر ذکر کیا کہ بعض پتھروں سے نہریں جاری ہوتی ہیں، بعض پتھروں سے سوتے پھوٹتے ہیں، بعض پتھر اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو کوئی واز، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی کرامت یہ اس کے دل کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قساوت قلبی کا ذکر بنو اسرائیل کے پس منظر میں ذکر کیا، اور ہمیں اور آپ کو یہ تنبیہ کی کہ دلوں کو نرم بنائے، دلوں کو کبھی سخت نہ ہونے دے، اس لیے کہ دلوں کی سختی یہ شر کا منبع ہے،
یہ فساد اور برائیوں کی جڑ ہے۔ انسان پر کوئی واعظ، کوئی نصیحت اثر نہ کرے تو یہ انسان کے لیے اس سے بڑی شقاوت اور بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور یہی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل میں یہی چیز مطلوب ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، کتنے کالے ہو، گورے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف تمہارے دلوں کا معاملہ دیکھتا ہے، قلب، دل کی کیفیت، دل کے اعمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو دیکھتا ہے اور یہی اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ اور اسی بنیاد پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو، ایمان کا معاملہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ ماہ رمضان آیا تو ایمان بڑھ گیا، خوب بڑھ چڑھ کر کے عبادتوں کا شوق اور جذبہ آدمی کے اندر پیدا ہوا، اور جو جس کا نصیبہ تھا اس نے وہ چیز پایا، وہ چیز حاصل کیا۔ لیکن پھر ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ ایمان پھر گھٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یخلق، اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان الایمان لا یخلق کما یخلق الثوب، ایمان ایسے ہی پرانا ہوتا ہے جیسے انسان نیا کپڑا پہنتا ہے تو چند دنوں کے بعد وہ کپڑا میل اور کچیل سے لت پت ہو جاتا ہے۔ وہ کپڑا ایک جیسا، اس کی حالت نہیں رہتی ایک جیسی۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے فرمایا کہ ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ ایمان پر شیطانی نزغات کا اثر ہوتا ہے، شہوات کا، برائیوں کا، معصیتوں کی ایک تاثیر ایمان پر اثر قائم ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد پر ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ خیر کے جو جذبات ہیں، خیر کے جو سوتے پھوٹتے ہیں، اس سے وہ اصل میں کمزور پڑ جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان کی تازگی پیدا کر دے، ایمان کی قوت پیدا کرے۔ یہ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو۔ جب ایمان کی تازگی قائم رہے گی تو تمہارے اعمال درست رہیں گے، تمہارے اندر وہ قوت، وہ جذبہ قائم اور باقی رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ بتایا ایمانی زندگی کا، ایک حد، کہ ایمانی زندگی کا ہر مسلمان کی زندگی میں فترات آتے ہیں، سستی آتی ہے، کوتاہی آتی ہے، غفلت آتی ہے، کوئی آدمی اس سے مبرہ نہیں ہے۔ ہر انسان کی زندگی کا یہ خاصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٍ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ اهْتَدَىٰ وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر، شیخ البانی نے صحیح سند کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی زندگی کا ایک اصل حقیقت اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ہر عمل کے اندر ایک چاق و چوبند ہوتا ہے، انسان پھرتیلگی ہوتی ہے، نشیتگی ہوتی ہے، اور پھر بڑے سے بڑا عمل اور بڑی سی بڑی نیکی انجام دینے کے بعد انسان پر فترات آتے ہیں، سستی، غفلت کے مواقع آتے ہیں، انسان کی طبیعت پر، ایمانی کیفیات پر اضمحلال اور کمزوریاں داخل ہوتی ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی فترات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فترات پر نکیر نہیں کیا۔ کمزوری آنا انسانی فطرت سے بعید نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی سستی اور کوتاہی میں اس درجے کو جائے جو میری سنت ہے، میرا جو اعتدال اور توازن کا طریقہ ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ سستی میں بھی آدمی وہیں تک جا سکتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عملی نمونہ چھوڑا ہے فرائض کے باب میں۔ فرائض کے باب میں کہ اگر ایک آدمی کل نوافل پر، تلاوت پر، اذکار پر، وظائف پر پوری پابندی کے ساتھ لگا ہوا تھا، تو اب فترات کے موقع پر بھی وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اعتدال کی راہ کو نیچے نہیں اتر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی میری سنت کی حد تک اترے،
یہاں تک جائے. اور سنت کیا ہے اللہ کے نبی کی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اعتدال کا ہے، توازن کا ہے، وسطیت کا ہے، کہ ہر عمل میں نہ بہت زیادہ غلو آمیزگی ہو اور نہ ہی تقصیر ہو، نہ ہی کوتاہی کا وہ پہلو ہو کہ ایک انسان کل اگر نوافل پر پابند تھا تو آج فرائض تک کو ترک کر دے. یہ دائرہ نہیں ہے شریعت کا. شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر نوافل اور دیگر نفلی عبادات کو انجام دے رہا تھا شوق کے ساتھ، تو اب اگر فترات آتے ہیں تو اب وہ آدمی کم سے کم فرائض کے اوپر قائم اور دائم رہے. یہ اصل پیمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو شخص فترات میں سستی اور غفلت میں میری سنتوں کی ان حد بندیوں کو بھی توڑ دے تو وہ ہلاک و برباد ہو گیا. تو میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمانی زندگی کا ایک ضابطہ بیان کیا ہے، اور اسی دائرے اور اسی ضابطے میں ایک مسلمان کو زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. زندگی اسی دائرے میں انسان کو بسر کرنا چاہیے. اسی بنیاد پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے زندگی میں سستی کا آنا یہ بعید نہیں ہے انسانی فطرت سے، لیکن سستی کا جو دائرہ ہے، اس دائرے کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کو انسان کو پورا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر بیان فرمایا اور آگاہ کیا کہ دیکھو، معاملہ یہ ہے کہ دل کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی ہے، دلوں کا معاملہ بدلتا رہتا ہے، اور دل اتنی تیزی کے ساتھ انقلاب کو، سرعت کو، تبدیلی کو قبول کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مثال دیا کہ سمی القلب من تقلبہ، دل کو دل اسی لیے کہا جاتا ہے، قلب کو قلب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ دھڑکتا ہے. اور پھر اپنے آپ بیان فرمایا مثل القلب کمثل ریشہ یقلبها الفلاۃ، کہ جو ہے دل کی مثال پرندے کے ایک پر کی طرح ہے کہ جس کو ہوا کا ایک جھونکا ادھر ادھر الٹتا پلٹتا رہتا ہے، ادھر ادھر پلٹتا رہتا ہے. یہ دل کبھی شہوات کی راہ سے، کبھی شبہات کی راہ سے، کبھی کمزوریوں اور گناہوں کے راستے سے، یہ کمزوریاں اس کے اندر داخل ہوتی رہتی ہیں. اور اس کی بنیاد پر جب اس کو روحانی غذا فراہم ہوتی ہے ہماری نمازوں سے، اذکار سے، دعاؤں سے، تلاوت قرآن سے، جب اس کو قوت فراہم ہوتی رہتی ہے تو دل میں روحانی قوت برقرار رہتی ہے. اور جب دل ان چیزوں سے خالی ہونے لگتا ہے تو معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ دل معمولی معمولی چیزوں سے بھی کیا ہے متاثر ہو جاتا ہے. اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. آپ نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا لقلب ابن آدم اشد انقلابا من القدر اذا اجتمعت غلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا دل اتنی تیزی سے انقلاب قبول کرتا ہے، تغیر اس کے اندر آتی ہے، جیسے ہانڈی پر کوئی چیز پکنے کے لیے رکھا جائے تو چند ہی منٹوں کے بعد اس کے اندر ابال اور خطخطاہٹ آنے لگتی ہے. ایسے ہی دل کا معاملہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو قبول کر لیتا ہے. اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم فرمائی کہ دلوں کے معاملے میں بیدار رہو، ہمیشہ اپنے دل کی نگرانی، اس کی حفاظت، اس کو خیر کی طرف راغب اور اس پر ثبات قدمی کے لیے اللہ سے دعا کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکثر الدعاء، اللہ کے نبی کثرت سے جو دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے، اپنے دین پر جمع دے، خیر پر قائم کر دے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے اس دعا کو پڑھتے تھے. اللہ کے برگزیدہ پیغمبر جو اپنے عملی زندگی سے آپ نے اپنی امت کو یہ اسوہ دیا کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے فساد و بگاڑ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے.
اور اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اے اللہ کے نبی اتخاف علینا، اللہ کے نبی کیا آپ ہمارے اوپر خوف کھاتے ہیں؟ ہم تو آپ کے اوپر ایمان لائے، آپ نے جو شریعت جو دین آپ لے کر کے آئے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ہماری گمراہی پر ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، اس لیے کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ یہ دل کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، یقلبها کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے اسے الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں مزید اضافہ ہے ان شاء اقامہ و ان شاء ازاغہ، اگر اللہ چاہتا ہے تو اس کو خیر پر قائم کر دیتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا ہے تو اسے فساد اور بگاڑ پر لگا دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو توفیق طلب کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ آپ دیکھیں یہ دعا ہے قرآن مجید کی، یہ دعا اس موقع کی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو قرآن مجید کی متشابہ آیات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو محکم آیات کو قبول کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو، اللہ تعالیٰ کے قانون کو تسلیم کرنے کے بجائے وہ بعض متشابہ آیات کو لاتے ہیں اور اس سے معارضہ کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا کہ یہ اس کے ذریعہ سے فتنہ چاہتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ دعا سکھلائی ربنا لا تزغ قلوبنا، اے پروردگار تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے، تو ہمارے دلوں کو زیغ و ضلالت سے حفاظت فرما، وہ بعد اذ ہدیتنا، اس حال میں، اس کے بعد کہ تو ہی نے ہمیں حق و ہدایت کے قبول کرنے کی توفیق دی ہے، تیری ہی مشیت، تیری ہی توفیق سے ہمیں حق کی راہ میسر ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر برائیوں کی طرف، معصیت کی طرف، فساد کی طرف پلٹ جانے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ دعا سکھلائی ہے، اور یہی چیز نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جب بیمار پڑ گئے بستر مرگ پر تو ان کی عیادت کے لیے گئے، ان کی عیادت کے لیے جب گئے کافی دیر تک بہت ساری گفتگو کرتے رہے، اور اس کے بعد جب پلٹے واپس ہوئے تو کہا کہ آپ مجھے کچھ وصیت کر دیں کہ خیر کی، نیکی کی، بھلائی کی۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایاک والتلون فی دین اللہ، اللہ کے دین میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کے دین میں گرگٹ کی طرح رنگ مت بدلنا، لأن دین اللہ واحد، اس لیے کہ اللہ کا دین ایک ہی ہے، اس کا مزاج ایک ہی ہے، اس کی فطرت ایک ہی ہے، اس میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ ایک آدمی آج کسی اور رنگ میں ہو اور کل کسی اور رنگ میں ظاہر ہو۔ یہ اللہ، یہ آپ دیکھیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قسم کی چیزوں کی نصیحت کرتے تھے، اس قسم کی وصیت کرتے تھے کہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانا، اس لیے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، کیونکہ ریا، نمود، شہرت، دکھاوا اور شیطانی چیزیں آج تو دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ اپنے عبادتوں کو بھی دکھاوے کا رنگ دینا پسند کرتی ہے، اپنی عبادات میں بھی، اور پھر اس کے آگے بڑھ کر کے گمراہیوں کا ایک مکمل باب ہے۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ دلوں کے معاملے میں صحابہ کرام، سلف صالحین کا معاملہ اتنا اہم ہوتا کہ وہ لوگوں سے وصیت اور نصیحت کرنے کی تلقین کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی میرے بھائیوں، آپ دیکھیں حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ، حضرت سفیان الثوری یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام ہیں، یہ بہت بڑے امام ہیں، امام الحدیث، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے انہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا تھا، اپنے زمانے کا، کہ حدیثوں کا امام، فقہ کا امام۔ آپ دیکھیں
وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر میرے استاذ ابو ایوب السختیانی کا کہ میرے اوپر خاص نظر نہ ہوتی، ان کی نصیحت، ان کی تلقین نہ ہوتی میرے لیے، تو میں عبید بن عمرو معتزلی کے ہاتھوں میں کہیں گمراہی کا شکار ہو چکا ہوتا کب کا۔ کہ حضرت ابو ایوب جو ہے آپ دیکھیں جو ہے ابو عبید المعتزلی جو ہے، یہ معتزلہ فرقہ جو گمراہ فرقہ ہے بدعتیوں کا، یہ ایک بدعتی اور گمراہ فرقہ، یہ اس کا امام ہے، اور اتنا صالح، اتنا نیک، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار ظاہر میں دیکھنے میں کہ کتنے لوگ اس کی زہد و عبادت کو دیکھ کر کے متاثر ہو گئے، کتنے لوگ اس کی عبادت، اس کا زہد، اس کی نیکی دیکھ کر کے متاثر ہوئے اور اس کے دامے فریب میں آ گئے۔ حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ اتنے بڑے امام، وہ کہتے ہیں ابتدائی دور میں میں عمرو بن عبید کو بڑا نیک اور صالح آدمی سمجھ کر کے اس کی واعظ، اس کی نصیحتوں سے میں متاثر ہو گیا اور میں اس کی صحبت میں بیٹھنے لگا، لیکن اتفاق میرے استاذ ایوب السختیانی رحمہ اللہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد عبد الواحد ابن زید کو میرے پاس بھیجا اور کہا جاؤ سفیان سے کہو کہ لا تصحب، یہ اس کی صحبت اختیار کرنے سے باز آ جائے، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے باز آ جائے، اس لیے کہ میں نے اس کے پاس ایسی بدعقیدگیوں، ایسی ایمانی کمزوریاں دیکھی ہیں کہ جو کسی اور کے اندر میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اب دیکھیں یہ سلف تھے جو لوگوں کے تقریروں سے، تحریروں سے، اعمال سے ان کے احوال کو جان لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے کہ یہ علمی پیمانے پر کتنا کمزور اور کس حد تک گمراہیوں کی طرف جا رہے ہیں، اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج کے حالات میں بھی اتنے فتنے ہیں، اتنے دلوں کو پھیر دینے والی ایسی چیزیں سماج کے اندر موجود ہیں میرے بھائیوں، کہ ایک مسلمان کا بالخصوص نوجوان طبقہ آپ دیکھیں بڑی تیزی کے ساتھ انجینئر مرزا کی طرف لوگ بھاگ رہے ہیں۔ ابھی آپ کو بتاؤں ہمارے ممبرا کی ایک مسجد کے 2 نوجوان جو الحمدللہ اپنی مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، اپنی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دونوں اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ آل بیت میں سے ہے۔ آپ بتائیے اس کے جراثیم کی کڑیاں کہاں سے جڑتی ہیں، یہ فکر کہاں سے جڑتی ہے کہ ہماری مسجدوں میں اہل حدیث بیک گراؤنڈ سے ہمارا نوجوان اس فکر کی طرف کیسے جا رہا ہے۔ آپ اگر دیکھو گے تو یہ چیزیں انجینئر مرزا کی ان گمراہ کن نظریات میں سے ہیں جو اس نے بڑے شد و مد کے ساتھ اٹھایا اور پھیلایا ہے۔ اور وہی چیز جب ایک نوجوان غفلت کی بنیاد پر ان چیزوں کو سنتا ہے، جس کو اپنے عقیدے کے، اپنے فکر کا علم نہیں ہے، جس پر امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اس امت میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے سلف کا۔ لیکن آج اگر اس دور میں ایک نوجوان اس قسم کی بدعقیدگی کا شکار ہوتا ہے تو غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ دلوں میں ایسی چیزیں القاء کرنے والی، ڈالنے والی یہ کمزوریوں کے راستے کہاں سے جڑتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ چیزیں ہیں جسے ایک مسلمان کو گہرائی سے سوچنے کی، اور حد یہ ہے کہ سلف کے ہاں چیزیں یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی عالم کسی بات کی نصیحت کرتا، کوئی خیر کی بات بتاتا، کتاب و سنت کی کوئی تعلیم دیتا تو لوگ اس کو قبول کرتے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ خیر کی بات یا کسی غلط نظریات کی تردید کیجئے، کسی غلط فکر کی تردید کیجئے، تو وہ الٹا جو ہے اس عالم کی عزت و آبرو نیلام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
اس عالم کے پیچھے پڑ کر کے اس کے معاملات کو داغدار بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جو ہے یہ معاملہ سماج کے اندر اس طریقے سے دبا رہ جائے اور میں اپنے فکر اپنی سوچ کے اوپر قائم رہوں. یہی معاملہ ہے آج کے دور میں. آپ دیکھ لیں ردود کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ آپ کسی کی تفسیر پر، کسی کی تقریر پر، کسی کی گفتگو پر، کسی کی ایسی چیزوں کے اوپر جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اگر ایک عالم نکیر کر دے، آپ دیکھیں 10 لوگ اس کا حمایتی بن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے، وہ فکر وہ نظریہ درست ہے یا نہیں ہے، اس سے انہیں لینا دینا نہیں ہے. وہ محض دوستی یاری کے کھاتے میں وہ تائید اور نصرت کے لیے کھڑے ہیں. اس کا عواقب، اس کے عواقب اور اس کا انجام کیا ہے، اس سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں گہرائی کی بنیاد پر سوچنا چاہیے. یہ آپ کا پرسنل مسئلہ، اعتقادی مسئلہ، عملی مسئلہ، دین کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ، یہ معمولی نہیں ہے. یہ دلوں کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. اسی بنیاد پر ایک مسلمان کو ہمیشہ اس معاملے میں متنبہ اور بیدار رہنا چاہیے. آپ اگر غور کریں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ دیکھو، ما من القلوب الا قلب، دلوں میں سے کوئی ایسا دل نہیں ہے کہ جس کے اوپر صحابتن کا صحابت القمر، جیسے چاند پر چاند کی روشنی اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ رونما ہوتی ہے اور ہر جگہ پر پہنچتی ہے. آپ دیکھتے ہی دیکھتے اس چاند کو دیکھیں گے کہ اس پر بادلوں کا ایک ٹکڑا آتا ہے اور اس کی روشنی کو جو ہے مدھم کر دیتا ہے، اس کی روشنی پر چھا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمارے دلوں کا معاملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے دل یہ منور ہوتے ہیں، نیکیوں کی طرف، خیر کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گناہوں کا ایک جھونکا انسان کی زندگی میں آتا ہے اور اسی بادل کی طرح اس کے دل کے اوپر چھا جاتا ہے، اس کی روشنی کو کمزور کر دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے ان لہذه القلوب اقبالا وادبارا، تمہارے دلوں کا معاملہ ایسا ہے کہ کبھی بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف، اور کبھی بہت زیادہ پیچھے ہٹ جاتا ہے برائیوں اور معصیتوں کی طرف. کہتے ہیں تمہارے دلوں کا معاملہ یہی ہے. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اذا اقبلت فاتخذوا النوافل، جب دل تمہارے پوری طرح آمادہ ہو خیر کی طرف تو ہر نفلی عبادت کو اپنی زندگی میں کر گزرو، ہر نفلی عبادت کو اختیار کر گزرو. اور جب تمہارے دلوں پر ادبار چھا جائے، پستی چھا جائے، تو کم سے کم فرائض پر جو ہے اپنے آپ کو اکتفا کر لو، کم سے کم فرائض پر جم جاؤ، فرائض پر ثابت قدم ہو جاؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بھائیوں دلوں کو جو ایک روگ لگتا ہے، جو ایک بیماری لگتی ہے خطرناک قسم کی، وہ غفلت اور نسیان کی بیماری ہے. غفلت اور نسیان کی بیماری ہے جو انسان کے دلوں کو لاحق ہوتی ہے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے نبی آپ صبح و شام اپنے رب کو یاد کریے، لیکن غافلوں میں سے مت ہو جائیے گا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی بھلا دیا. آپ دیکھیں اس کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے کتنی پیاری بات ذکر کی. کہا اس کے کئی معنی ہیں اللہ کو بھلا دینے کا کہ گناہوں کے وقت، معصیتوں کے وقت اگر تم اللہ کو بھول کر وہ معصیت کر جاتے ہو تو توبہ کرتے ہو جب، تو اللہ بھی تمہیں بھلا دے گا، اللہ بھی تمہیں بھلا دے گا. اور دوسری تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب تمہیں خوشحالی کے اندر رکھا ہے اور تم اللہ کو بھول جاؤ خوشحالی میں رہ کر کے، تو جب شدت اور تنگی آئے گی تو اللہ تمہیں بھلا دے گا. یہ کئی تفسیریں امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس ایک آیت کی کم سے کم 5 تفسیریں نقل کر کے بتایا کہ اس کا مطلوب، اس کا مراد کیا ہے میرے بھائیوں. کہ اللہ تعالیٰ کو انسان بھول جائے. ایک آدمی سودا کر رہا ہے، مال خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، وقتی فائدہ دے کر کے اللہ کے حرام اور حلال کو بھول جائے.
اللہ کے حلال و حرام کو بھول جائے، بھلا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکتوں کو اس سے سلب کر کے انسان کو بھلا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کے معاملے میں اسی لیے قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ دلوں کو جو بیماریاں لگتی ہیں، دلوں کو جو روگ لگتے ہیں، شرک کا، کفر کا، انحراف کا، بدعقیدگی کا، نفاق کا، وہ ساری بیماریاں قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے، اس سے متنبہ کیا، آگاہ کیا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ان کے دلوں کو روگ لگ گیا ہے، یہ بیماری لگ گئی ہے، جگہ جگہ اللہ نے اس چیز کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا میرے بھائیوں۔ اور اس حیثیت سے ہمیں یہ چیز جاننا چاہیے کہ غفلت یہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مسلمان کے دل کے لیے ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے یہ، جو انسان کے دل کو لاحق ہوتی ہے۔ اور جب آدمی غفلت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو غفلت کی بنیاد پر خیر کے سوتے یہ بند ہو جاتے ہیں۔ غفلت کی بنا پر انسان بہت ساری برائیوں کا آماجگاہ اور مسکن بن جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان کو غفلت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو آدمی اپنی ایڑیوں کے بل اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے پھر جائے تو وہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے ہماری عبادتوں سے، ہماری بندگی سے، ہم اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے پھر جائے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے اس انحراف کی بنیاد پر وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ طلب کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اے اللہ تو نیکیوں کی طرف آمادگی کے بعد برائیوں کی طرف پلٹنے سے ہماری حفاظت فرمانا۔ آپ دیکھیں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سفر کی دعاؤں میں نقل کیا ہے، اور اس دعا کو خصوصاً اس جملے کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی نے ایک پوری تشریح بیان کی ہے کہ حور بعد الکور کا مطلوب کیا ہے، مراد کیا ہے۔ کہتے ہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹ جانا، نیکی کے بعد برائی کی طرف پلٹ جانا، اطاعت کے بعد معصیت کی طرف پھر جانا، یہ ساری چیزیں حور بعد الکور کے اندر داخل ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ ایک مومن کی زندگی کے لیے بہت بڑا وبال ہے کہ ایک انسان نیکی، اچھائی، بھلائی، خیر کرنے کے بعد، انجام دینے کے بعد اور پھر انسان گناہ کی طرف پلٹ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمَعَاتِ، لوگوں کو جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز رہنا چاہیے، جمعہ کی نماز ترک کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، ورنہ اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ وَتَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور تم غافل لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، غافل رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ جمعہ کے یہ خطبے، یہ تذکیر اور واعظ کے خطبے ہوتے ہیں، یہ دلوں کو تازگی بخشتے ہیں، یہاں سے تمہارے دلوں کو خوراک ملتی ہے۔ اور ایک آدمی اتنا غافل ہو جائے کہ جمعہ اور جماعت کے اندر شریک ہونے سے بھی پیچھے رہنے لگے تو پھر اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک ثلاث جمعات تہاونا، جو آدمی سستی اور غفلت کی بنیاد پر 3 جمعہ ترک کر دے تب اللہ علی قلبی، تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، خیر، نیکی اور بھلائی کی طرف پھر اس کا دل راغب نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید نے ذکر کیا، آج کتنے لوگ ہیں سماج کے اندر، آپ دیکھیں گے رمضان میں جو ہے تراویح کے اندر شریک ہوتے تھے، لیکن رمضان کے بعد پنج وقتہ نمازوں میں بھی جو ہے نہیں دکھتے، پنج وقتہ نماز بھی انہوں نے ترک کر دیا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے ذکر کیا کہ وہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین، پوچھا جائے گا جہنم میں تمہارے داخل کیے جانے کا سبب کیا ہے، کیا وجہ ہے، کون سے اعمال ہیں؟ تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے،
اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کفر کی سرحدوں میں داخل ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ نماز کا چھوڑنا یہ معمولی کوتاہی نہیں ہے، یہ اتنی بڑی کوتاہی ہے کہ تمہیں کفر کی سرحدوں میں داخل کر دے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ان بین الرجل، ایک آدمی اور اس کے کفر کے درمیان، شرک کے درمیان نماز ہی فرق کرنے والی چیز ہے، حائل ہے. نماز کو عمدن و قصدن اگر ایک آدمی ترک کرتا اور چھوڑتا ہے تو وہ کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. میرے بھائیو، اب وہ کفر عملی ہے یا کفر اعتقادی ہے، حقیقی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو کتنے نصوص، کتنے دلائل ہیں. العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہے اسلام اور کفر کا، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے. تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ مختصر سی زندگی عنایت کی ہے، اور اس زندگی میں انسان کو خیر کا، نیکیوں کا وہ توازن برقرار رکھنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور کم از کم انسان فرائض کے اوپر اپنی آمادگی، اس پر ثبات، اس پر دوام اور اس پر قائم رہنے کی انسان ہمیشہ کوشش کرے. اور کوشش کرے کہ جو نیکیاں انسان کر لیتا ہے، کچھ ایسی بھی نیکیاں کرے جو اپنے اور اللہ کے درمیان رکھے. من استطاع منکم ان یکون لہ خبء من عمل صالح فلیفعل، تم میں سے جو آدمی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنی کسی نیکی کو اللہ اور اپنے درمیان بنا سکے تو اسے ضرور بنانا چاہیے، اسے ضرور بنانا چاہیے کہ کوئی ایسی نیکی بھی ہو اس کے پاس کہ اس کو اللہ جانتا ہو، اس کا رب جانتا ہو اور وہ جانتا ہو. تو یہ خیر کی چیزیں ہیں. انسان کے اوپر فترات، سستی کے مراحل آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شریعت کا ایک دائرہ، ایک ضابطہ رکھا ہے، اور اس ضابطے کو انسان کو قبول کر کے اسی طور پر زندگی کو بسر کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور عمل صالح کے اوپر قائم اور دائم رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.